آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جمعہ مسجد ٹرسٹ اور میلاد قادریہ مسجد میلاد کمیٹی کی جانب سے منعقد ہوا ہے اور یہ دو عنوانات پر مشتمل ہے۔ ایک میلاد النبی کا اجلاس ہے اور ساتھ میں 11ویں شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو عظیم الشان عنوانات ہیں اور آج کے اس اجلاس کے ذریعہ بنیادی طور پر یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم عوام کو، مسلمانوں کو بحیثیت خیر امت اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے مطلع کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف اور غوث اعظم کی تعلیمات سے حاضرین کو روشناس کرایا جائے، اور خصوصی طور پر آج کے اس اجلاس کے ذریعہ یہ کوشش ہم لوگ اپنی جانب سے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، مسلمان متحد ہونا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں، پیران پیر کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب کو مل کر ملک اور ملت کی خدمت کرنا چاہیے۔ چونکہ اس وقت کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان حال ہے، خصوصی طور پر ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے آج دعا کی جائے گی کہ کرونا وائرس سے اللہ تبارک و تعالی عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے، بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کو اس خطرناک وائرس سے نجات عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں یہ دعا کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ضرورت ہے پیران پیر کے ان تعلیمات پہ چلنے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ واقعہ جانتے ہیں جب ڈاکوؤں پہ ان پہ اوپر حملہ ہوا، چھوٹے بچے تھے، تو جب وہ اپنی فردر کوالیفیکیشن ایجوکیشن حاصل کرنے جا رہے تھے تو ان کے قافلے پہ جب ڈاکوؤں کا حملہ ہوا تب بھی ڈاکوؤں کے سامنے بھی بنا جھجکے بنا کوئی ڈر انہوں نے سچ ہی بیان کیا تھا کہ ان کے جیب میں اشرفیاں ہیں بول کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سچائی کے راستے پہ رہنا ہے اور حق کے راستے پہ رہنا ہے، تو کئی بھی مشکل آ سکتی ہے، کوئی مشکل آئیں گے بھی، تو یہ سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ جب تک ہم لوگ سچائی کے راستے پہ ہیں، حق کے راستے پہ ہیں، اللہ کی مدد ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ چاہے کوئی ڈومیسٹک پرابلمس ہو یا کوئی باہر پرسنل پرابلمس ہو، اسلام ایک ایسا ہمارا مذہب ہے، اس میں اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں گے ہر پرابلم کا اس میں حل موجود ہے۔ تو اس میں اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کر کے صحیح سے انڈرسٹینڈنگ کریں گے تو آپ کا سوال کا جواب ہمارے قرآن میں ہی موجود ہے، اور ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقہ ہے، ان کے سنت ہے، اسی میں آپ کو ان کا جواب مل جائے گا۔ اور کچھ میسج دے رہے ہیں؟ جی، اس مبارک دن پہ خصوصی طور پر ہمارے قوم کے نوجوانوں کے لیے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کافی ایسے ماحول میں نیوز میں اکثر آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ نشے میں وغیرہ رہ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو میں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحیح راستے پہ آئیں اور ایسے غلط چیزیں، نشے یا وغیرہ جو بھی ہیں، غلط عادت آپ چھوڑ دیں اور صحیح راستے پہ آئیں اور دینی راستے پر آئیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کے، حاضر ہونے کے توفیق دی اور مجھے موقع دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں صوفیزم میں، اولیاء اکرام میں بڑا عقیدہ رکھتا ہوں، اور میں زندگی میں کچھ کامیابی مجھے ملی ہے تو یہ اللہ کا احسان اور یہ اولیاء اکرام کا صدقہ ہے۔ مجھے بغداد 2 بار جانے کا موقع ملا تھا۔ میرے گھر میں بچپنے سے میں دیکھتا آیا ہوں کہ ہمارے والدین بڑے ادب سے، بڑے عقیدت کے ساتھ 11ویں شریف کرتے آئے ہیں، اور میں بھی اسی روایت کو قائم کیا ہوں۔ ہمیشہ میرے گھر میں بھی حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر، ان کے نام پہ 11ویں شریف میرے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعہ مسجد ٹرسٹ کے ذمہ داروں نے آج یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اس سے میں نے علماء کرام سے گزارش کی ہے کہ جو پریشان ہیں، عوام جو پریشان ہیں بلا مذہب کے، جو قوم و مذہب کے، کرونا 3 کے جو اومیکرون سے جو لوگ پریشان ہیں، لوگوں میں یہ ہے کہ کیا پھر لاک ڈاؤن ہوگا، پھر رات میں نائٹ کرفیو ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا۔ دعا کی ہے کہ
ان کا خاص کر حضرت غوث اعظم دست گر سے ہم بھیک مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ اومیکرون سے عوام کو بچائے، تاکہ پہلے ہی کرونا 1 اور کرونا 2 سے چھوٹا طبقہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت تکلیف میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اومیکرون سے تمام کو بچائے، یہی میں دعا کو ہوں۔ ابھی جو بیان چل رہا ہے آپ تو سن ہی رہے ہیں، مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بزرگان دین کا عمل کیسے رہا، بڑوں سے چھوٹوں سے کیسا رہا، اپنے پیر مریدی سے کیسا رہا۔ تو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ آداب کیا ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد آداب پر ہے۔ تو یہ ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں کہ لوگوں کو آداب بھولنا نہ سکھائیں کہ یہ ایک اسلام کا رکن ہے اور انسان جو ہے اپنی ادب سے زندگی گزارے۔ تو اس لیے بار بار ہم یہ جو پروگرام جو ہے، اور پروگرام نہیں، یہ محفلیں جو ہے سجاتے ہیں لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بس یہی ہے، بس آپ کا شکریہ۔ بس ہم یہی چاہیں گے کہ اس کے بعد جو ہے جو بھی لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہر سال اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہوں۔ حضرت مولانا نے نہایت ہی بصیرت افروز بیان سے ہمیں نوازا۔ محبت کو قائم و دائم رکھیں اور ہمیشہ صبح فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لا، اتنے ذمہ دار علماء، مشائخ، عمائدین، ارباب مدانی، شرباب سیاست بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کی طرح۔ قادریہ میں 11ویں شریف کے موقع پر قادری رنگ دیکھنے کو ملتا ہے نا، قادری رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویسے تو ہے ہی یہ اسی نسبت سے، اب آپ غور کریں، توجہ کریں، بس ہماری نسبت، ہمارا تعلق ذرا سا مضبوط ہونا چاہیے۔ فاضل بریلوی بڑی عقیدت محبت کے ساتھ، اور کس محبت کے ساتھ لگاتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے اور ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ عرض کرتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ایک درجے کا نام ہے۔ عرض کرتے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں تو دیتا زندگی اور بندگی کا مقصود بنا لے میرا پار ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار داتا ہے، نہ علم کو وسیلہ بنایا، نہ تقویٰ کو وسیلہ بنایا، نہ فتویٰ کو وسیلہ بنایا، نہ نیکیوں کو وسیلہ بنایا۔ تہجد گزار تھے، رسول اللہ کے عشق نے اور غوث اعظم کے عشق میں درخت کر رہے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بالکل جدا ارادہ الگ ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور علی درود و سلام پیش فرمائے، اللہم صل علی سیدنا مولانا۔ آج کا یہ عظیم الشان افغانی روحانی اجلاس دو عناوین پر مشتمل ہے، صرف حاضری نہیں بلکہ فرماتی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام میں آتے اور ان فرشتوں کے وقت میں آپ خدا کی طرف لوٹاتا ہوں گا اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے۔ اور دوسرا عنوان 11ویں شریف کا ہے۔ مختصر سے وقت میں ان پر تمام کو گفتگو
अल्लाह और उसके रसूल की तौफीक से वक्त में आप हजरात की तरफ लौटाता दूंगा। हम में से सबको यह आयत करीमा तआला ने अपने महबूब को रहमत तमाम बना कर भेजा। बड़ी तफसील में गए अल्लाह ताला के लिए जो सारे आलमीन का पालने वाला है। जिस आलम के लिए रब है तो उस आलम के लिए अपने महबूब को रहमत तमाम बनाकर भेजा है। इसीलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहमत वाला जन्नत में भी हो सकता था, गुंबद खदरा जन्नत में भी हो सकता था अगर 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम में, सिर्फ हाजिरी नहीं बल्कि फरमाती है कि 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम में आते और उन फरिश्तों की बारगाह में फिर वापस चले गए तो कयामत तक उन फरिश्तों की बारी नहीं आती। जहां जोर से बात करना तो बहुत दूर की बात है, जोर से सांस सियासता के अलावा कुल सब उठा पढ़िए उतारा। इससे ये अमर रोज़ रोशन की तरह बयान हो जाता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब को रहमत तमाम बना कर भेजा। बड़ी तफसील में गए अल्लाह ताला के लिए जो सारे आलमीन का पालने वाला है। जिस आलम के लिए रब है। आज का ये अजीम शान इरफानी रूहानी इजलास 2 अनावीन पर मुश्तमिल है। मुख्तसर से वक्त में इन पर तमाम गुफ्तगू बिल्कुल जुदा इरादा अलग है। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रसूलुल्लाह के इश्क में और गौसे आजम के इश्क में तरफ कर रहे हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा सर। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.